ملتان کی تحصیل شجاع آباد سے تعلق رکھنے والا رانا شیر مالی لحاظ سے اتنا مضبوط نہیں تھا۔ اس کے والد ایک دکان پر ملازم تھے، جبکہ اس نے جرائم کی دنیا کا آغاز ایک قتل کے ذریعے کیا۔ سن 2009 میں اس نے ملتان کی ڈوگر برادری کے مشہور شخص امین ڈوگر کو قتل کیا۔ یہ ڈوگر گروپ ملتان شہر کے کئی بس اڈوں سے بتہ وصول کیا کرتا تھا۔ رانا شیر بھی ایک بس ڈرائیور تھا، اور جب ایک دن اس نے اپنی گاڑی بس اسٹینڈ میں کھڑی کی تو ڈوگر گروپ کی طرف سے اس سے بتہ وصول کا مطالبہ کیا گیا۔ رانا شیر نے جب پتہ دینے سے انکار کیا تو بات لڑائی جھگڑے تک پہنچی اور رانا شیر نے امین ڈوگر کو قتل کر ڈالا۔ دوستو یاد رہے کہ اس وقت امین ڈوگر کا ایک کزن ضلع ملتان کا نائب ناظم تھا، جس کے اثر و رسوخ کی وجہ سے پولیس نے رانا شیر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ بعد ازاں ان دونوں گروپوں کے درمیان صلح اس وقت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کروائی، جبکہ شاہ محمود قریشی اس وقت پیپلز پارٹی کا حصہ تھے۔ لیکن ڈوگر برادری نے اس صلح کی آڑ میں رانا شیر پر فائرنگ کروائی، جس کی وجہ سے یہ شدید زخمی ہو گیا۔ زخمی حالت میں رانا شیر کو اس کے دو بھائیوں اسلم رانا اور سلیم رانا نے ہسپتال پہنچایا، جہاں ڈوگر گروپ نے ایک بار پھر سے رانا شیر اور اس کے ان دونوں بھائیوں پر بھی فائرنگ کرنا شروع کر دی۔ دوستو اس حملے کے نتیجے میں رانا شیر کے دونوں بھائی موقع پر ہی قتل ہو گئے، جبکہ رانا شیر لوگوں کی بھیڑ میں اپنی جان بچا کر بھاگ نکلا۔ اس واقعہ کے بعد نشتر ہسپتال کی ایمرجنسی بند کر دی گئی۔ کچھ عرصہ بعد ہی رانا شیر کو ملتان کے ایک سیاستدان عبدالوحید آرائی نے اپنے پاس بلایا۔ دوستو یہ عبدالوحید آرائی بھی ایک صوبائی وزیر تھا، اور اس کی دشمنی بھی اسی ڈوگر گروپ کے ساتھ چل رہی تھی۔ رانا شیر کو اس شخص نے اپنے گروپ میں شامل کر لیا۔ یوں تو رانا شیر ایک کمزور آدمی تھا، لیکن سیاسی پشت پناہی حاصل ہونے کی وجہ سے یہ بھی ایک زبردست طاقت بن کر ابھرا۔ اس نے اپنے بھائیوں کا بدلہ لینے کے لیے بس اسٹینڈ میں جا کر ڈوگر گروپ کے 5 افراد کو قتل کر ڈالا، جبکہ اس واقعے کے بعد پورے 2 دن تک ملتان وہاڑی روڈ پر احتجاج جاری رہا۔ ڈوگر برادری نے ان قتلوں کے تمام مقدمات وحید آرائی اور رانا شیر پر درج کرا دیے تھے۔ ملتان کے مزید 2 قبضہ گروپ، جن میں خان گروپ اور بٹی گروپ شامل تھے، انہوں نے بھی رانا شیر گروپ کے ساتھ ہاتھ ملا لیے۔ اس طرح رانا شیر گروپ مزید مضبوط ہوا اور اس کے لوگوں کی تعداد بھی بڑھ چکی تھی۔ دوسری طرف ڈوگر گروپ کے 2 آدمیوں نے رانا شیر کے گھر میں گھس کر اس کے والد کو قتل کر دیا، جس کے بعد ڈوگر گروپ کے 11 کے قریب لوگ مفرور ہو چکے تھے، اور رانا شیر گروپ نے ملتان کے بڑے بڑے بزنس مینوں سے بتہ وصولی کرنا شروع کر دی۔ دوستو یہ ساری معلومات رانا شیر کے کزن رانا جمشید سے لی گئی ہے۔ انفارمیشن کے مطابق ڈوگر گروپ مفرور تھا، جبکہ ان کی مفروری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رانا شیر گروپ نے اور بھی دندے شروع کر دیے اور مزید مضبوط سے مضبوط تر ہوتا گیا۔ انہوں نے ملتان شہر میں منشیات فروشی کو خوب عام کیا، اور ان کے بندے منشیات فروشی کے لیے ملتان کی ہر گلی میں گھومتے پھرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ رانا شیر گروپ کی طرف سے پولیس کو ماہانہ بھاری رقم ادا کی جاتی تھی، جس کی وجہ سے یہ سارے کام پولیس کی پشت پناہی سے کیے جاتے تھے، اور پولیس بھی رانا شیر گروپ پر مقدمات درج نہ کرتی تھی۔ سن 2011 میں وحید آرائی کو ڈوگر گروپ کی طرف سے قتل کرنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ رانا شیر گروپ وحید آرائی کی سیاسی سپورٹ کی وجہ سے ہی طاقتور ہوا تھا۔ یہ شخص اس وقت صوبائی وزیر تھا اور اس قاتلانہ حملے میں محفوظ رہا، لیکن اس کے 3 گن مین اس حملے میں قتل ہو چکے تھے۔ ڈوگر گروپ آف ملتان اور صوبائی وزیر وحید آرائی، ان دونوں گروپوں کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا۔ اس وقوع کے بعد مسلم لیگ نون ملتان میں کافی کمزور ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے شہباز شریف کو خود ملتان آنا پڑا۔ ان دونوں گروپوں کو ایک جگہ بٹھا کر شہباز شریف نے صلح کروائی، لیکن بدقسمتی سے یہ صلح زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی، اور ٹھیک 8 مہینے بعد یہ دونوں گروپ ملتان کے ایک چوک میں آپس میں جھگڑ پڑے، جس کے نتیجے میں رانا گروپ کے 2 اور ڈوگر گروپ کے 7 لوگ قتل ہونے کے ساتھ ساتھ 26 کے قریب لوگ زخمی ہو چکے تھے۔ یہ وقوع ہونے تک رانا شیر ڈوگر گروپ کے 19 کے قریب لوگ قتل کر چکا تھا۔ سن 2012 میں رانا شیر کے بیٹے کی شادی گجرات کے ایک ڈی ایس پی رانا تصور کی بیٹی سے ہوئی۔ اس طرح رانا شیر کے تعلقات پولیس میں بھی کافی مضبوط ہو چکے تھے۔ رانا شیر نے اپنے بیٹے کے سسر سے بہت سارے ناجائز کام کروائے اور پولیس سے مدد بھی حاصل کرتا رہا۔ ڈی ایس پی رانا تصور کی طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈوگر گروپ پر 42 کے قریب جھوٹے مقدمات رانا شیر کی طرف سے درج کروائے گئے، اور ان میں 13 مقدمات قتل کے شامل تھے۔ رانا شیر اس دشمنی اور قتلوں کے واقعات کے بعد ملتان کے علاوہ پورے پنجاب میں مشہور ہو چکا تھا۔ ملتان شہر کے بڑے بڑے سیاستدان اس کے ڈیرے پر آ کر بیٹھا کرتے تھے اور اس سے ملنے کے لیے وقت مانگتے تھے۔
कहा जाता है कि डोगर ग्रुप और राना ग्रुप की दुश्मनी के आगाज पर मुस्लिम लीग नून की पोजीशन मुल्तान में काफी कमजोर हो चुकी थी, लेकिन राना शेर की बदमाशी की वजह से मुस्लिम लीग नून को दोबारा तकवीयत मिली और वो मुल्तान में पहले से भी ज्यादा मजबूत जमात बनकर सामने आई। शहबाज शरीफ के ताल्लुकात भी राना शेर से काफी गहरे हो चुके थे। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ ने भी राना शेर के जरिए मुल्तान के 3-4 बड़े बिजनेसमैनों को कत्ल करवाया जो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते थे। ये बड़े बिजनेसमैन सालाना करोड़ों रुपए का फंड पीपल्स पार्टी को मुहैया करते थे। इसी वजह से शहबाज शरीफ ने इलेक्शन 2013 से पहले ही पीपल्स पार्टी की इन 4 अहम शख्सियात को राना शेर की मदद से कत्ल करवा डाला। इसके बाद 2013 का इलेक्शन हुआ और मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से जीत गई, जबकि इस इलेक्शन के दौरान राना शेर ने अपनी मर्जी के 2 लोगों को MNA का टिकट लेकर दिया। राना शेर की बदमाशी और ताल्लुकात की वजह से MNA के टिकट लेने वाले इन दोनों उम्मीदवारों को वाज़ेह बर्तरी हासिल हुई और ये दोनों MNA मुंतखब हो गए। दोस्तों 2014 में मुल्तान में तकरीबन 22 के करीब SHOs के तबादले राना शेर ने करवाए। इसने अपनी मर्जी के जिला भर में पुलिस ऑफिसर तैनात करवाए और इसी राना ग्रुप ने 2016 में मुल्तान के MCB बैंक से तकरीबन 2 अरब रुपए की डकैती की। ये मुल्तान की तारीख की सबसे बड़ी डकैती थी। कहा जाता है कि इस वकुआ के बाद लोगों ने मुस्लिम लीग नून पर उंगलियां उठाना शुरू कर दी और इस जमात को दहशतगर्द जमात कहा जाने लगा। जब लोगों ने मुस्लिम लीग नून के खिलाफ एहतजाज और रैलियां निकालना शुरू की तो शहबाज शरीफ ने उस वक्त के वजीर आजम यानी अपने बड़े भाई नवाज शरीफ के कहने पर राना शेर को पुलिस के जरिए गिरफ्तार करवा दिया और इसके बाद एक जाली पुलिस मुकाबले में राना शेर को कत्ल करवा दिया गया। दोस्तों कहा जाता है कि शहबाज शरीफ ने इस शख्स को इस वजह से भी कत्ल करवाया था कि इसके पास शहबाज शरीफ के मुतालिक भी चंद राज थे, क्योंकि राना शेर को मालूम था कि शहबाज शरीफ के कहने पर ही मुल्तान में पीपल्स पार्टी की 4 बड़ी शख्सियात को कत्ल किया गया था। जबकि राना शेर के कत्ल के बाद इसके बेटे राना अजमल ने अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए मुल्तान में बदमाशी शुरू की। इसने अपने बाप के ग्रुप को संभाला और वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों की जमीनों पर कब्जे करना शुरू कर दिए। राना अजमल ने 2020 के आखिर में एक SHO को कत्ल कर दिया। इस कत्ल की वजह ये थी कि राना अजमल की गाड़ी को पुलिस नाके पर रोका गया था, जिसकी वजह से राना अजमल तैश में आ गया और मौके पर मौजूद SHO को कत्ल कर डाला। दोस्तों हमें कमेंट्स बॉक्स में